الصلاة خير من النوم۔ سعودی عرب کی سٹی ابا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو شیخ عبد المحسن الاحمد نے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے اور یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ جس طرح لڑکیوں کو شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کو سجایا گیا۔ پورا دن شادی کی تیاری میں گزرا اور پھر ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا جس طرح سے لڑکیوں کا میک اپ کیا جاتا ہے، اور بہت خوبصورت لباس اس لڑکی کو پہنایا گیا۔ جب وہ لڑکی میک اپ کر کے سج دھج کے تیار ہو گئی تو تبھی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس لڑکی کو عشاء کی اذان سنائی دی۔ اس لڑکی کو لگا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے جو میں نے مغرب کی نماز میں کیا تھا، اب مجھے دوبارہ وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ وہ یہ سوچ کر باہر جا ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس لڑکی کی ماں ڈریسنگ روم میں آ گئی اور پوچھا، بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے جا رہی ہوں، اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر طرح طرح کی رسمیں ہوں گی اور پھر مجھے عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا تو اس کی ماں اس کو حیرت بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور یہ جو تم نے میک اپ کیا ہے یہ سب دھل جائے گا، پھر مہمان کیا کہیں گے؟ تمہارا چہرہ تو ان کو بہت عجیب لگے گا بغیر میک اپ کے، اور وہ تمہارا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ لڑکی نے کہا، اماں آپ اس لیے گھبرا رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اس رب کائنات کی نظروں میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پھر لڑکی نے وضو کر لیا اور اس کا سارا میک اپ دھل گیا اور اسے میک اپ اترنے کا ذرا بھی افسوس نہ ہوا، اور نہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ اسے تو اپنے اللہ کے سامنے اچھا بننا تھا۔ اور پھر اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس نے نماز میں وہ لطف اٹھایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کا آخری سجدہ ادا کر رہی تھی تو یہ سجدے سے نہ اٹھ سکی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی تو ضرور ہوئی ہوگی اور خوشی اس بات کی ہوگی کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسا سجدہ، ایسی موت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس سجدے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب اس کی ماں ڈریسنگ روم میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے، تو اس نے اپنی لڑکی کو آواز دی، لیکن اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر اس کی ماں اس لڑکی کے قریب آئی اور اس کو ہلا کر اٹھانا چاہا، لیکن وہ اب کیسے اٹھ سکتی تھی کیونکہ وہ تو اب دنیا میں نہیں رہی، اور یہ اس کی ماں بھی سمجھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک ماں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی ماں روتے ہوئے بولنے لگی، بے شک میری بچی تو صحیح کہہ رہی تھی کہ اللہ کی خوشی دنیا والوں کی خوشی سے بہت بڑھ کر ہے۔ ہم سے اللہ راضی ہونا چاہیے، چاہے ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اب میں ان لڑکے اور لڑکیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو ذرا سے میک اپ دھلنے کے ڈر سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ دوستو، ہمیں ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کوئی باقی نہ رہا، صرف اللہ کا نام باقی ہے اور ہمیشہ باقی